حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ مسجد سے لا تعلق نہیں رہتا حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ آدمی جسے حسب و جمال والی دوشیزہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ آدمی جس نے جو صدقہ کیا اس نے اسے اس قدر مخفی رکھا حتیٰ کہ اس کے بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 701۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کی وہ نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ محض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پس جب وہ نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ حکم و ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا، جب وہ مسجد میں آئے اور نماز اسے مسجد میں روکے رکھے۔ امام مسلم نے فرشتوں کی دعا میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اور جب تک وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ اس کا وضو ٹوٹے تو فرشتوں کی دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 702۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب وہ مسجد سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 703۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 704۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت سفر سے مدینہ واپس آیا کرتے تھے۔ جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر وہاں بیٹھ جاتے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 705۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو گمشدہ جانور یا کوئی بھی چیز کے متعلق مسجد میں اعلان کرتے سنے تو وہ شخص کہے، اللہ تمہاری وہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی گئیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 706۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بدبودار پودے، پیاز، لہسن وغیرہ سے کچھ کھا لے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 707۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 708۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محاسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اور اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 709۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ اپنی دائیں طرف بھی نہ تھوکے، کیونکہ اس کے دائیں جانب فرشتہ ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور اسے دفن کر دے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 710۔
اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 711۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے دوران جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہ ہو سکے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 712۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنے صالح افراد کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 713۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبلہ مشرق و مغرب کے مابین ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 715۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کو بتایا، ہمارے ملک میں ہمارا ایک گرجا ہے، آپ ہمیں اپنے وضو سے بچا ہوا پانی عنایت فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا اور کلی کی، پھر اسے ہمارے لیے ایک برتن میں ڈال دیا اور ہمیں جانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، جب تم اپنی سرزمین پر پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دو، اس جگہ پر یہ پانی چھڑکو اور وہاں مسجد بناؤ۔ ہم نے عرض کیا، ہمارا ملک دور ہے جبکہ گرمی شدید ہے، اس لیے یہ پانی تو خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اور پانی ملا لینا کیونکہ اس سے اس کی برکت مزید بڑھ جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 716۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 717۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں باہم فخر کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 719۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 721۔ حضرت امام ابن ماجہ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 722۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے خواب میں اپنے رب عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، تو بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز جان لی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 725۔ حضرت ابن عباس اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا، اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہیں: نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، اور ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ بس جو یہ کرے گا وہ بہتر زندگی بسر کرے گا، اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو۔ اور فرمایا، محمد، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا کیا کرو، اے اللہ، میں تجھ سے نیک کام بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش و فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے
تو مجھے اس سے دو چار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلندی درجات والے اعمال یہ ہیں: سلام عام کرنا، کھانا کھلانا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 726۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے، یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 727۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور جو شخص صرف نماز چاش کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے کے مثل اجر ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 728۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر گوئی، خرید و فروخت اور جمعے کے روز نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو، اللہ تیری تجارت کو نفع مند نہ بنائے، اور جب تم کسی شخص کو اس میں گمشدہ جانور کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو، اللہ کرے وہ چیز تمہیں نہ ملے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 733۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پودوں یعنی پیاز اور لہسن سے منع فرمایا، اور فرمایا، جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اور فرمایا، اگر تم نے انہیں ضروری کھانا ہے تو پھر پکا کر ان کی بو زائل کر دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 736۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 737۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 739۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا قطع زمین بہتر ہے؟ آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ آپ خاموش رہے اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دریافت کروں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، وہ قریب ہونا کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا، میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 741۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں محض کوئی خیر و بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے مقام و مرتبے پر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی کے مال پر نظر رکھتا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 742۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں سویا ہوا تھا تو کسی آدمی نے مجھے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں انہیں ان کے پاس لے آیا تو انہوں نے فرمایا، تم کس قبیلے سے اور کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا، اہل طائف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 744۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار میں تھوک دیکھا تو یہ آپ پر اس قدر شاق گزرا کہ اس کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ بس آپ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا، پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے مابین ہوتا ہے۔ بس تم میں سے کوئی اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، پھر اس میں تھوکا اور اس کپڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا اور فرمایا، یا پھر وہ اس طرح کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 746۔ حضرت صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کسی آدمی نے کچھ لوگوں کی امامت کروائی تو اس نے قبلہ رخ تھوک دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم سے فرمایا، یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ پھر اس کے بعد اس نے نماز پڑھانا چاہی تو انہوں نے اسے روک دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا۔ اس شخص نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے روکا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 747۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے بعد تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ چنانچہ اس نے فرمایا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ پھر فرمایا، وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کر پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 748۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے، میں شیطان مردود سے اللہ عظیم، اس کی ذات کریم اور اس کی قدیم بادشاہت و قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہ اب سارا دن مجھ سے محفوظ رہے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 749۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔
اللہ ان لوگوں پر سخت ناراض ہوا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 750۔